فضائے حرم کی یادیں، وہ رب کے کرم کی یادیں، گزارے جو قدموں میں لمحے، بھلی یاد آئے وہ یادیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا نام ہے خوشگوار یادیں۔ اس سے پہلے کہ میں پروگرام کو لے کر آگے بڑھوں، آئیے ایک پیاری سی روایت سناتا ہوں۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا قریشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ یادوں کا انسان کی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ بعض باتیں یا بعض یادیں وہ ہوتی ہیں کہ جو آپ کی زندگی کی خوشگوار لمحات کا پتہ دیتی ہیں، اور بعض یادیں یا باتیں وہ ہوتی ہیں جن سے آپ غمزدہ بھی ہو جاتے ہیں، افسردہ ہو جاتے ہیں۔ کچھ یادیں وہ ہوتی ہیں جن سے آپ اپنی کامیابیاں منسوب کرتے ہیں، بعض یادیں ایسی ہوتی ہیں جن سے اپنی ناکامیاں منسوب کرتے ہیں۔ البتہ مختلف یادوں کی ہماری زندگی میں بہت اہمیت ہوتی ہے۔ انہی خوشگوار اور اہم ترین یادوں میں حج کی یادیں، مکہ پاک کی یادیں، مدینہ منورہ کی یادیں، اس مبارک سفر کی یادیں۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری ہیں، جو کہ شاید کئی برسوں کے بعد یہاں پر یہ ایام گزار رہے ہیں۔ میں سوچتا رہا کہ کیا کریں، پہلے کس کو، میں کہا عبدالحبیب بھائی کو پہلے لیتے ہیں، اور ایک تو یہ کہ ماشاءاللہ ان کے ہونے سے کچھ رونق سی بھی ہو جائے گی، اور ہمارا یہ پروگرام ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر بھی چل پڑے گا۔ ایکسپرٹ بھی ہیں، کچھ ہمیں مشورے بھی دیں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ چلتے ہیں سوالات کی طرف۔ آج ہمارے ہوں گے سوالات اور عبدالحبیب بھائی کے ہوں گے جوابات، اور اس میں ہوں گی آپ کی کالز۔ تو آئیے چلتے ہیں سوالات کی طرف۔ عبدالحبیب بھائی، پہلے تو میں آپ کو جو سوالات کروں گا اس کا تعلق حج سے ہی ہے، وہیں سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ پہلی بار جب آپ حج پر گئے ہوں گے اس وقت آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں ایک حج وہ کیا جس کی یادیں میرے پاس نہیں ہیں، اور وہ حج ہوا بھی کہ نہیں، کیونکہ میری عمر اس وقت بتاتے ہیں 5 سال تھی یا 6 سال تھی، اور والدین لے کر گئے تھے۔ ایک آدھ پکچر دیکھی تھی کہ بس وہ مینا یا عرفات میں ابو نے گود میں اٹھایا ہوا تھا، لیکن وہ ہمارے یہاں میمنوں میں آپ کو پتا ہے کہ بچپن میں بھی اگر کسی نے حج کر لیا تو اس کو حاجی جو ہے نا وہ مشہور کر دیا۔ تو مجھے تو ایسا حاجی مشہور کیا کہ میرے سارے ڈاکیومنٹس میں اس زمانے سے ہی اسکول میں بھی حاجی اور سب جگہ حاجی۔ بہرحال جس کو صحیح معنوں میں حج کہیں اور یاد رہا، اور پہلا حج جس کو میں کہوں گا وہ 95 میں کیا تھا، 1995 میں، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ گیا تھا۔ ہماری شادی کے بعد ہی گھر والوں نے کہا 1995 میں عبدالحبیب بھائی؟ جی امیر علیہ سنت بھی تھے اس حج۔ اس سے پہلے اس کا مطلب جو عمرے ہوئے تھے آپ نے حج نہیں کیا؟ حج نہیں کیا تھا۔ حج میں نے جو ہے وہ پراپر 1995 میں کیا، اور وہ میں اپنی شادی کے بعد گھر والوں کے ساتھ گیا تھا، اور اس سے پہلے بس عمرے ہی تھے وہ باپو شریف۔ 94 میں عمرے پہ جب میرا پہلا سفر تھا، شاید آپ جس میں میرا نکاح بھی ہوا تھا۔
ہے نا؟ جی جی ہم تو بغداد شریف بھی گئے تھے. وہ عمرہ تھا آپ کا. جی جی. اس سے پہلے آپ نے حج نہیں حج کیا؟ نہیں کیا. حج مطلب وہ بچپن والا کیا تھا, پراپر حج جو 95 میں کیا, اچھا. اور اس کے بعد سے سلسلہ شروع ہوا. ہاں البتہ جو عمرے کی حاضری ہماری تھی الحمدللہ وہ میرا خیال ہے کہ سید عبد القادر شاہ صاحب باپو شریف کے ساتھ 92 سے شروع ہوئی تھی, اور وہ 92 سے آل دا وے پھر ماشاءاللہ کئی سالوں تک چلتا رہا سلسلہ. احرام باندھنے کا ایک اپنا لطف ہوتا ہے. بے شک. تو جب آپ نے پہلی بار احرام باندھا ہوگا اس وقت دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بھی میسر تھا آپ کو ماشاءاللہ, تو کیا احرام کے مسائل, احرام کیونکہ نیا نیا جب بندہ احرام باندھتا ہے نا تو اس میں اس کو کچھ پریشانی تشویش بھی ہو رہی ہوتی ہے, مگر اگر یوں دیکھا جائے تو خوشی بھی ہو رہی ہوتی ہے. آپ کی کیا ملی جلی سی کیفیت تھی؟ نو ڈاؤٹ احرام ایک ایسا لباس ہے کہ جو جس کی کیفیت پہننے سے پہلے بتائی نہیں جا سکتی. جی. وہ پہننے کے بعد ہی بتائی جا سکتی ہے. لیکن میرے لیے جو حج کا احرام تھا نا وہ نیو نہیں تھا, کیونکہ عمرے کافی ہو چکے تھے, اور میں جب 13 سال کی عمر میں عمرے پر گیا, وہ مجھے آج بھی یاد ہے. وہ بیسیکلی میرا ہوش کے بعد پہلا مدینہ شریف اور مکہ شریف کا سفر تھا, اور وہ میں اپنی نانی جان کے ساتھ گیا تھا. تو اس سفر کی بھی میں آپ کو ایک دو باتیں بتاؤں کہ وہ بڑی آج بھی یاد آتی ہیں, تو چہرے پہ مسکراہٹ بھی آتی ہے کہ, اور یہ حیران کن میرے لیے بات ہے کہ 13 سال کی عمر بہت چھوٹی عمر ہوتی ہے, لیکن امیر اہل سنت کے ساتھ چونکہ ابو کی وجہ سے جانا آنا تھا, تو مجھے یہ ذہن میں تھا کہ مدینہ شریف میں چپل نہیں پہنتے. ٹھیک ہے, تو میرے ساتھ جو لوگ تھے نا ان میں سے کوئی بھی ماحول میں نہیں تھا, یعنی ننیال کے لوگ تھے اور میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا. تو میں جب مدینہ شریف گیا تو میں نے چپل اتار دی. اب اس پر جو مجھے جو بھی سننی پڑی یا جو بھی مجھے سمجھایا گیا, اور گرمی شریف بھی ان دنوں عروج پر تھی. تو مجھے یاد ہے کیونکہ اچھا اس زمانے میں یہ نیا مسجد نبوی شریف ہے نا, وہ حرم شریف, یہ بھی تعمیر نہیں ہوا تھا, تو بالکل اس کی تعمیرات جاری تھی. تو الحمدللہ وہاں حاضری ہوئی, اور احرام تو ظاہر اس وقت بھی باندھ لیا تھا پھر سید عبد القادر شاہ صاحب کے ساتھ, کیونکہ آپ کو بھی اندازہ ہے جب ہم وہ عمرے پر جاتے تھے تو اس میں 1-2 سفر کے بعد پھر لیڈنگ پوزیشن مجھے باپو نے دے دی تھی, تو کافی چیزوں کو مجھے دیکھنا پڑتا تھا. تو میرے لیے اتنا نیو نہیں تھا حج میں احرام, بلکہ حج کے قافلے کو بھی سمجھ لیں میں نے لیڈ کیا تھا, اور اسی میں کافی ایسے دوست بنے جو آج بھی آپ کو پتا ہے حج کے سفر کے دوست جو ہے نا وہ کافی عرصے پہ وہ رہتے ہیں, کیونکہ وہ کئی دن, اور یہ 40 ڈیز کا ایک ساتھ رہتے ہیں, 40 دن تک ہم لوگ ساتھ رہے تھے. تو اس میں بہت سینئر ہمارے اسلام بھائی بھی تھے, یہ حاجی یوسف وغیرہ, اور یہ کافی سارے حج کر چکے تھے. بہرحال زندگی کا نو ڈاؤٹ وہ یادگار حج تھا ماشاءاللہ. یہ جو ابھی عبداللبی بھائی نے بیان کیا نا کہ حج کے سفر میں جو ساتھ ہوتے ہیں اس میں تجربات بھی پیارے اسلام بھائیوں بہت ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ یوں وقت گزارنے کا کبھی موقع ملا ہوا نہیں ہوتا. اب 40 دن وہ بھی سفر میں, ہم بھی سفر میں, اور ایک ساتھ اچھا ان کو بھی تھکن لگتی ہے, اپنے کو بھی تھکن لگتی ہے, ان کو ابھی سامان لمیٹیڈ گھر کے اندر, اب وہ سلجھا ہوا ہے, وہ الجھا ہوا ہے, وہ صبر والا ہے, وہ بے صبرا ہے, وہ گھر کا اس کا انداز جینے کا کیا تھا, سونے جاگنے کا انداز کیا تھا, اپنا کیا تھا. 40 لوگ بعض اوقات جب اس سے کم یا زیادہ یہ سارے کے سارے چل پڑتے ہیں اور یہ ایک ساتھ گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں. اور اچھا وہ شاید وہ وقت تھا کہ جب بہت زیادہ لوگ مطلب کہ ایک گھر میں رہا کرتے تھے. اب تو خیر مطلب کافی چینج ہو چکا ہے, بہت لگژری ہو گیا. اس زمانے میں تو ہمیں یاد ہے کہ مکہ شریف میں بھی وہ جو مصف اللہ میں پہاڑی تھی نا, جی اس پہاڑی پہ ہم نے گھر لیا تھا. تو وہ بھی میری ایک وہ تھی کہ سجیشن تھی, تو وہ گھر تو لے لیا, اور سب کو لگا کہ ریٹ بھی بڑے اچھے ہیں, ریٹ بڑے کم تھے اوپر تھا. تو وہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں, جانتے ہیں آپ ان کو, وہ جب حرم سے آتے نا تو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کہتے 1 ریال بچا, 2 ریال بچے. وہ اوپر چڑھ کے مجھے کہتے تم نے مجھے اتنا اوپر کر دیا ہے, پیسے بچائے لیکن ابھی بھی آپ کو یاد ہے اپنا وہ کیا کہتے ہیں, ایک دفعہ ہم لوگ ماہ رمضان میں پہنچے تھے عمرے پر. جی جی جی. اور شاید آپ کو یاد ہوگا کہ سحری کا وقت جا رہا, فٹ پاتھ پہ جو سحری کی تھی, او اس وقت مطلب ہمارے ساتھ تھوڑا وہ ہمارے ساتھ کھانا ہم ساتھ لے کے جاتے تھے. جی کک بھی ہوتی ہے اس ٹائم پر. وہ وہاں جو ہوٹلیں ہوتی تھی انہی ہوٹلوں میں سے کسی سے ترکیب بنائی تھی, اور ہمارے اسلامی بھائیوں نے وہیں پر وہ بنا لیا, قیمہ بنایا, سکا ہوا قیمہ لے کے گئے تھے, خشک قیمہ اپنے ساتھ لے گئے تھے, اور وہ بہت بڑا قافلہ تھا 40 کے قریب اسلام. ہاں, اور سحری کرنی تھی. اچھا گھر تو وہاں, یہ صحیح کہہ رہے عبداللبی بھائی, یہ اب تو خیر اب کی ہر چیز تیار ہے ایک طرح دیکھا جائے, لیکن یہ پہلے جا کے ڈھونڈنے پڑتے تھے. اور اس سال بھی جو آپ مامور آپ ساتھ تھے تو ہم پہنچ گئے تھے رات تقریباً 1:30-2 بجے, اور گھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے سحری کا وقت ہو گیا, سحری کر لی, فجر کے بعد صبح 7-8 بجے جا کے ہمیں گھر ملا. اب 40 اسلامی بھائیوں کے لیے گھر لینا ہے اور سستا بھی لینا ہے, کیونکہ سب کے اخراجات کو بھی دیکھنا تھا. تو وہ قافلے کے ساتھ جانا اور پھر ایڈجسٹ ہونا, کوئی شخص ایسا بھی تھا اس میں جو پیسے زیادہ دے کر اچھا گھر لے سکتا تھا, لیکن ان کو بھی رہنا ان کے ساتھ ہی تھا, اور اس کا لطف الگ تھا.
ایک واش روم اور शहरी मुझसे नहीं भूलती, بالکل ایسے ہی. اچھا اس کو ہم نے بھی کئی بار ڈسکس کیا اس اسکیمیں بنانے کو اس روڈ ہماری پہ پہلی بار ڈسکس ہو رہی ہے. ہماری کئی بار ڈسکس ہوئی ہے اس پر. وہ شہری بھی بڑی منفرد تھی اور ایک لطف مکے کی گلیوں میں حرم پاک مسجد الحرام ہمارے سامنے ہے اور ہم اس کے سامنے بیٹھے ہوئے فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے. اب اچھا گھر ڈھونڈنے جائیں یہ لوگ, تو ہم اتنے پرانے تو تھے ہی نہیں. اب یہ گھر ڈھونڈنے جائے یہ لوگ, اب یہ آئے نہیں. اچھا ان کو بھی تو پتا تھا کہ پیسے بھی بچانے ہیں, گھر بھی لینا ہے, تو وہ ایک اپنی اس کی یادیں ہیں. اچھا اب عبدالحبیب بھائی آگے بڑھتے ہیں. آپ ماشاءاللہ حج پر گئے, عمرے پر گئے, یہ بتائیے غار ہرا کبھی جانا ہوا؟ جی غار ہرا میرا خیال ہے اسی حج میں, جس حج میں ہم فرسٹ حج میں گئے تھے تو ہم غار ہرا بھی گئے تھے, لیکن اس کی کوئی ایسی خاص مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں پتا. لیکن پھر چونکہ ہمارا ایک سلسلہ ہوا مسجد یہ زیارت حرمین, تو وہ الحمدللہ جب ریکارڈنگ شروع کی تو اس میں ہمارا بالکل ٹارگیٹ تھا کہ ہم نے غار ہرا جانا ہے, تو وہ ہم باقاعدہ پھر گئے اور اس کو ریکارڈ بھی کیا. تو اس کو میرا خیال ہے کم از کم بھی 6-7 سال ہو گئے, تو اس پہ غار ہرا بھی گئے, غار ثور بھی گئے. اچھا یہاں میں ایک مشورہ دوں گا ناظرین کو, ایک ہی سفر میں غار ہرا اور غار ثور کرنا اٹس ڈیفیکلٹ. اچھا جب بھی جائیں نا تو پہلے غار ثور چلے جائیں. غار ثور کافی اونچائی, ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ غار ہرا پہلے دن گئے اور اب آپ کو تھکن لگی تو اب آپ غار ثور کی آپ کی وکٹ اڑ جائے گی, تو غار ثور کر کے آ جائیں گے تو غار ہرا ہو جائے گا. اور اس میں ایک اور مشورہ ضرور دوں گا کہ اگر حج پر گئے ہیں تو مہربانی کر کے حج کے بعد ان غاروں پر جائیں, کیونکہ کچھ حاجیوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ بیچارے حج سے پہلے چلے گئے, کسی کے پیر میں چوٹ لگ گئی یا تکلیف ہو گئی, اتنی تھکن لگ گئی کہ اب اس کو حج کے ایام میں جو ہے نا وہ ہمت نہ رہی. تو یہ جتنے بھی مشقت والے کام ہیں نا, آپ کا تجربہ کیا ہے کہ کئی چیزیں ایسی لوگ جا کر کرتے ہیں جو حج سے پہلے ہی نہیں کرنی چاہیے, جوش ہوتا ہے نہیں کرنی چاہیے, نئے گئے ہوتے یہ بھی کر لیں. آپ کیا مشورہ دیں گے جو حج پر جانے والے ہیں, انہیں زیارات اور اس طرح کی دیگر چیزوں کو حج سے پہلے کرنا چاہیے حج کے بعد؟ اچھا کئی لوگوں کا پرابلم یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی حج کے فوراً بعد واپسی ہوتی ہے یا حج کے فوراً بعد مدینہ شریف جانا ہوتا ہے. لیکن ایسا میں مشورہ یہ دیا کرتا ہوں, جس طرح شادی ہوتی ہے نا, شادی میں دولہا کیسا اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس رکھ رہا ہوتا ہے, اپنے مین دن کے لیے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے آپ کے والوں کا جو جس دولہے کو اپنی شادی خود ہی آرگنائز کرنی ہے نا, وہ بیچارہ تھکا ہوا شرکت کرتا ہوگا, وہ بھی فرنیچر والے کے بعد بھی بیچارہ خود ہی نارملی چلے. پھر اس کے باوجود بھی شادی سے 3-4 دن پہلے اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی ریلیکس کرو, آرام کرو. تو میں بھی یہ مشورہ دیا کرتا ہوں کہ بھائی خاص طور پہ جب حج کے دن 5-6 دن رہتے, 2-3-4 ذوالحجہ ہو جائے نا, اس کے بعد ریلیکس والے کام کرے, کیونکہ بعض اوقات زیادہ مشقت میں پیر پہ چوٹ لگ گئی. اچھا کھانے پینے میں احتیاط شروع کر دے کہ وہ جو دن ہے, کیونکہ مقصود وہ 5 دن ہے, اگر اس میں پیٹ میں پرابلم ہو گئی, اللہ نہ کرے کوئی اور پرابلم ہو گئی, گلا خراب ہو گیا, بخار ہو گیا, تو جس مین کام کے لیے آپ گئے نا وہ ڈسٹرب نہ ہو جائے. تو ہم الحمدللہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی جتنے عمرے کرنے, طواف کرنے, وہ 4-5 ذوالحجہ سے پہلے کر لیں. اس کے بعد بس اب آپ ریلیکس کریں, آپ ایسی عبادت کریں جس سے آپ تھکیں. طواف بھی تو ہے نا, طواف کریں, وہ بھی مطلب کعبہ شریف کے سامنے قرآن کی تلاوت کریں, نوافل پڑھیں, یعنی آپ اپنی پہلے باڈی کو دیکھ لیں. اچھا پھر خاص طور پہ یہ جو پہاڑوں پر جانا ہے نا, اس پر تو ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ یا تو یکم ذوالحجہ سے پہلے ہو کر آ جائیں یا پھر حج کے بعد کریں, تاکہ آپ کی انرجی ان دنوں کے لیے بچی رہے. اور اس میں وہی بات ہے کہ چوٹ وغیرہ لگنے سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. اور 4-5 ذوالحجہ کے بعد تو آپ نے بھی دیکھا کہ حرم شریف ایسا جیم پیک ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد تو بعض اوقات کعبہ شریف تک پہنچنا ہی ایک بڑا معاملہ ہو جاتا ہے. میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ زیادہ تر پیدل کو پریفر کرتے ہیں 8 ذوالحجہ سے لے کر آخر تک, جبکہ ایک تعداد ہے جو بسوں کو ہی پریفر کرتی ہے کہ بس میں جانا چاہیے. اب چونکہ آپ کے بہت سارے تجربات حج کے تعلق سے ہیں, تو آپ ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں گے؟ آپ نے کیا کبھی بھی سواری 2 سال سے تو کر رہا ہوں, 2 سال سے سواری کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو پیدل میں اور سواری میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں مجھے تو سچی بات یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کا آپ کو یہ تجربہ بتاؤں کہ ہم نے کئی سالوں تک پیدل حج کیا. اچھا مفتی قاسم صاحب کے ساتھ ایک بار پیدل حج پر جانا ہوا, تو مفتی صاحب نے بالکل نئی بات بتائی, اور بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ذہن کا دھارا ہی موڑ دیا. ہوا یہ کہ اتفاق یہ ہوا کہ پیدل ہم گئے, مفتی صاحب بھی ساتھ تھے, مفتی صاحب اور ہم بچھڑ گئے. اچھا ہم خیمے پہ پہنچ گئے گرمی شریف عروج پر, اور مفتی صاحب بچھڑ گئے. اور مفتی صاحب کو ہم فون پہ بتا رہے ہیں, لیکن بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, عرفات میں خیمہ ڈھونڈنا آسان نہیں ہے, اور وہ بھی ایسی شخص کے لیے جس کا زیادہ ٹف سفر نہ ہو. تو میرا خیال ہے کہ مفتی صاحب تقریباً مزید 2-2.5 گھنٹے گھومتے رہے, اور اس کے بعد وہ پہنچے. تو مفتی صاحب کا تو چہرہ بھی بہت لال ہو گیا تھا, ظاہر دھوپ شریف اور سارا. میں نے مفتی صاحب سے ایک بات پوچھی اس دن, ہم دونوں نڈھال ہو گئے تھے,
سب یہ سارے خیمے میں جو لوگ ہیں تقریباً پہنچتے پہنچتے اب فجر کے بعد نکلے نا 7 بجے بھی نکلیں تو آپ کو پہنچتے پہنچتے 11 بج جاتے ہیں, 11:30 بج جاتے ہیں. 4-4.5 گھنٹے کہیں نہیں گئے آپ عرفات اگر پیدل جاتے ہیں. مینا سے عرفات. اچھا مینا سے عرفات سب سے مین ڈیفیکلٹ جو مشکل ہے نا وہ سب, کیونکہ طویل ہے نا 11 کلومیٹر ہے. آپ مکے سے مینا تو بڑے مزے سے پہنچ جاتے ہیں, وہ تو آپ 1-1.5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں, اور وہ آپ اپنے گھر سے چونکہ نکلتے ہیں, عزیزیہ میں گھر ہے تو آدھے پونے گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں, تو اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ, اور آپ فریش ہوتے ہیں. مینا میں ایک دن گزر چکا ہوتا ہے, ایک رات گزر چکی ہوتی ہے, اس رات نیند نہیں ہو پا رہی ہوتی, اور اب آپ کو عرفات جانا ہے اور اس میں پیدل. سبحان اللہ. تو کئی سال ہم گئے. میں نے وہاں مفتی صاحب سے ایک سوال پوچھا, مفتی صاحب یہ سارے لوگ جو خیمے میں آپ دیکھیں یہ سارے 12 بجتے ہی لوگ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ وقت ظہر شروع ہوا, ہم بالکل جس کو کہنا ہماری بیٹری ڈاؤن. سب ہم آئے ہیں عرفات کی عبادت اور اس کے لیے اب تو ہمت ہی کچھ نہیں بچے, بالکل تھک گئے اور ریشز پڑ گئے. مفتی صاحب نے ایک بات فرمائی کہ عبدالحبیب بھائی افضل جو ہے نا وہ سواری پر ہے. جی افضل سواری پر حج کرنا ہے. تو میں نے کہا مفتی صاحب اتنے فضائل لکھے ہیں کہ ہر قدم پر اتنی لاکھ نیکیاں. تو انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ جو کام نبی پاک علیہ السلام نے کیا نا وہی افضل ہے. پیارے آقا نے حج سواری پر کیا ہے. تو پھر انہوں نے بڑی پیاری توجیہ بیان کی. انہوں نے فرمایا پیدل حج کے فضائل ضرور ہیں, اس زمانے میں غریب لوگ پیدل حج کرتے تھے, تو پیدل حج کرنے والے کی بھی دل جوئی ہو, اس کو بھی جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک حوصلہ ملے, تو سبحان اللہ یہ پیدل حج کرنے والے کی بھی وہ نہ ہو کہ ہم سواری پر نہیں جا سکے. تو اس کے بعد سے میں نے خود بھی 2 سال یعنی امیر علیہ سنت کے ساتھ جانے سے پہلے میں نے سواری میں حج کیا, اور جب سواری میں ہم عرفات گئے نا حضور تو آدھے گھنٹے میں 40 منٹ میں عرفات پہنچ گئے. اس کے بعد آپ بالکل فریش تھے. تو وہ تو سارا دن گزرانا اب اس پہ کافی چیزیں بزرگوں نے فرمائی. عبدالحبیب بھائی بزرگوں نے یہ بات میں نے پڑھی ہے جی کہ ایک شخص پیدل جا رہا ہے صحیح, اور راستے میں وہ نمازیں اور نفلیں پڑھتے پڑھتے پہنچ رہا ہے, اور ایک شخص سواری لے کر حرم پاک میں پہنچ جاتا ہے, تو کیا بہتر ہے؟ تو یہی بتایا گیا کہ وہ سواری لے کر جلد حرم پاک میں پہنچے کہ اسے 1 نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکی کے برابر ملے گا. وہاں جو نوافل اور وہاں جو عبادت کرے گا. بہت پیاری بات کی عبدالحبیب بھائی نے مفتی قاسم صاحب کے تعلق سے, اور شاید امید ہے کہ آپ کو بھی یہ باتیں یعنی پیدل کا ایکسپیرینس جو ہے وہ سردیوں میں کرنا چاہیے اگر وہ ایکسپیرینس کرنا ہے کہ چلیں ایک پیدل بھی حج ہو جائے. لیکن اب سیکھنے کو لیکن یہ جو ہے نا جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا, مطلب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی بات آنے کے بعد تو پھر کوئی سوال ہی نہیں ہے نا, سوال ہی نہیں ہے. اور اگر اچھا اس بار تو امیر علیہ سنت کے ساتھ جو ہم گئے عرفات تو اس میں تو ہمیں دونوں ٹیسٹ ملے نا. وہ ہم سواری پر بھی گئے, پھر ہماری سواری نے دور اتار دیا تھا, تو خیمے تک جانے میں بھی ماشاءاللہ. لیکن ہمیں وہ جو عرفات سے مزدلفہ جانے کا جو تجربہ ہوا نا وہ پیدل ہی جانا چاہیے. وہ پیدل ہی جانا چاہیے. اس وہ کال لے لیں جی انشاءاللہ. جی کال دیں. میرا نام محمد عامر اتاری ہے. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. آپ کا سلسلہ ہم گھر والے بہت شوق سے دیکھ رہے ہیں. پیارے عبدالحبیب بھائی اور نگران شورا, آپ کون سی جانور کا قربانی کرتے ہیں؟ یا اللہ عبدالحبیب بھائی اور نگران شورا کو جلدی میٹھے مدینہ بلا. آمین آمین. اور میرے لیے دعا فرما دیجیے, میں عامر بعمل مفتی بنوں. آمین. جزاک اللہ خیر. آمین. بہت بہت شکریہ, آپ نے دعاؤں سے نوازا. اللہ کریم آپ کو میٹھا مدینہ دکھائے اور آپ کو ہم سب کو دعوت اسلامی کا باعمل مبلغ عالم دین بنائے. ماشاءاللہ. ایک اور کال دیں. محمد عمیر حمزہ اتاری وہاں کینٹ سے عرض کر رہا ہوں. میرا نگران شورا اور حاجی عبدالحبیب اتاری کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آپ لوگ مدینہ شریف اور مکہ شریف جاتے رہتے ہیں, تو کیا آپ نے کبھی حجر اسود کو بوسہ دینے کی سعادت حاصل کی ہے؟ جزاک اللہ خیر. جی حجر عمیر بھائی کا سوال ہے. حجر اسود, پہلا تو سوال یہ تھا کہ کون سا جانور, تو چلیں قربانی یہ بھی ہمارا موضوع ہی ہے. کون سا جانور آپ قربان کرنا بکرا, اور آپ کا تو بڑے برسوں کے بعد یہاں. جی ایسا ہی ہے. اصل میں قربانی تو ہوتی تھی, ہم نہیں ہوتے تھے لیکن قربانی تو ہم یہاں کرواتے تھے کیونکہ بھائی پہلے والد صاحب تھے تو والد صاحب اور بھائی وغیرہ, والد صاحب بھی ماشاءاللہ کئی سالوں ساتھ ہی رہے. اب پچھلے 2-3 سالوں سے ابو کی طبیعت ایسی نہیں تھی تو ہم حج پہ پھر ان کو عرض کیا تھا کہ آپ نہ آئیں. تو باقی یہ کہ قربانی تو ہوتی ہے اور بڑا جانور اور بکرے وغیرہ قربان ہوتے ہیں. تو اس بار یہ کہ اب لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ اپنے اس بار ہاتھوں سے قربان کرنے کا موقع ملے گا. نے کس طرح کے جانور لیے ہیں آئیے دیکھتے ہیں.
اسلامی بھائیوں، الحمدللہ قربانی کا جانور جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ فربا لیں، اچھا لیں. تو اللہ کی رحمت سے یہ جانور لیا ہے اور اس نیت سے لیا ہے کہ اس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر قربان کریں گے. گھر والوں نے، ہم نے، بھائی وغیرہ نے مل کر 2 بڑے جانور لینے تھے، تو ایک ہم نے سوچا کہ بڑا لیں اور وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر قربانی کریں، اور جو چھوٹا جانور ہوگا اس میں انشاءاللہ ہماری فیملی کے جن کے حصے ہوں گے، اور انشاءاللہ نیت ہے کہ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی قربانی بھی کریں، ہمارے مرحوم والدین کے نام کی بھی قربانی کریں. تو جن کو اللہ نے نوازا ہے، یہ وقت ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا. اور یاد رہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت دل دیکھا جاتا ہے کہ بندے کا دل کیسا ہے، اس کی نیت کیا ہے. یقیناً بڑا جانور لیتے وقت یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ لوگوں پر جو ہے وہ روب جمائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم نے کتنا قیمتی جانور لیا. اللہ مجھے بھی اخلاص دے. ویڈیو بناتے وقت مجھے بھی خیال آ رہا تھا کہ ہم بنائیں یا نہ بنائیں، لیکن نیت یہی ہے کہ اس سے لوگوں کو ترغیب ملے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یاد رہے کہ بقرہ عید میں امتیوں کے نام پر، یعنی اپنی امت کے نام پر قربانی کی تھی. تو اے امتیوں جن کو اللہ نے نوازا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر قربانی کریں. اور یقیناً نبی پاک کے نام کی قربانی، بظاہر نبی پاک کو گوشت یا کھال تو نہیں پہنچتی، ہماری محبت پہنچتی ہے. گوشت تو یقیناً پیارے آقا کی امت میں انشاءاللہ تقسیم ہوگا. تو بہرحال یہ ایک تو آپ کو بتانا تھا. مجھے یاد نہیں ہے کہ لاسٹ میں نے کب بقرہ عید یہاں کی تھی. بڑے عرصے بعد یہاں کرنے کا موقع مل رہا ہے. اللہ کرے اگلے سال پھر حج نصیب ہو، پھر وہاں جو ہے وہ بقرہ عید کرنا نصیب ہو. تو قربانی پہلے بھی ہماری یہاں ہوتی تھی لیکن ہم نہیں ہوتے تھے. اس بار قربانی کے دنوں میں ہم یہاں ہیں. تو اللہ پاک ہم سب کی، جتنے مسلمان اس بار سنت ابراہیمی ادا کریں، سب کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو انشاءاللہ نیت کریں کہ جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ نبی پاک کے نام کی قربانی کریں، بہترین جانور لیں اور اخلاص کے ساتھ لیں. کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کہ لوگ ہماری واہ واہ کریں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اچھی نیت کے ساتھ لیں کہ ہمارا جانور دیکھ کر اور لوگ بھی لیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات. اللہ ہمیں اخلاص بھی عطا فرمائے اور کسی مسلمان کی بدگمانی سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے. ماشاءاللہ. حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک افضل قربانی وہ ہے جو زیادہ قیمتی اور فربا ہو. اللہ نیتوں کا اخلاص نصیب فرمائے. اچھا عبدالربی بھائی، یہ جو شروع میں اتنے سارے جانور آپ نے نہیں یہ میں وضاحت بکرے پورا نہیں یہ وضاحت کرنی تھی. اچھا وہ میں نے خیر اس میں کہہ دیا کہ ہم نے 2 ہی جانور، بڑے 2 کرنے، بکرے کچھ کریں گے. تو یہ ہمارے نہیں تھے اصل میں، ہماری بلڈنگ میں ظاہر ہے کہ سارے لوگ کرتے ہیں تو وہ پوری منڈی سی بن گئی ہے، تو چینل والوں نے سب کی ویڈیو بنا دی. تو اچھا ہو گیا آپ نے سوال کر لیا. تو یہ ہمارا یہ ایک جانور ہی تھا اور ایک بکرا تھا. ابھی مزید کچھ چیزیں لینی ہیں تو انشاءاللہ ہو جائیں گی. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا میں قربانی کے تعلق سے مزید آپ سے سوال کروں. عمیر بھائی کا سوال میں آپ سے کر لیتا ہوں. حجر اسود کو بوسہ دینے کے تعلق سے انہوں نے سوال کیا، آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا؟ جی الحمدللہ حجر اسود کو اللہ کی رحمت سے کئی بار بوسہ دینے کی سعادت ملی. اصل میں پہلے جیسے میں نے کہا نا اتنا رش نہیں ہوتا تھا، اب تو ماشاءاللہ رش بہت بڑھ گیا. تو اس زمانے میں موقع مل جاتا تھا. اچھا ان دنوں میں اب یہ ہے کہ جیسے آف سیزن ہے، محرم میں اگر آپ چلے جائیں، جس کو آسانی ہو سفر میں چلے جائیں، حج کے فوراً بعد محرم سفر میں، یا شوال میں کوئی اگر پاسبل ہو 12-15 شوال کے بعد، تو رمضان کا سیزن جب ختم ہوتا ہے تو ان اوقات میں، اور پھر اس میں بھی تھوڑا سا آپ کو پبلک ٹائمنگ سے ہٹ کے جانا پڑتا ہے، تو مل جاتی ہے الحمدللہ حاضری. یہ عرض کرتا چلو، حجر اسود کو بوسہ دینا یہ سعادت کی بات ہے، سنت بھی ہے. حجر اسود نے میرے آقا کے ہونٹوں کو بھی چوما ہے تو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو حجر اسود کا بوسہ لینا، چومنا یہ سنت ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ چونکہ وہ رش بہت ہوتا ہے اور لوگوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے نا حجر اسود پر، اور لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، تو یقیناً سنت ہے. لیکن مسلمانوں کو اذیت دے کر، تکلیف دے کر حجر اسود کو بوسہ لینے کو کی اجازت نہیں، مطلب منع کیا گیا کہ یہ تو تکلیف دینا ہے. لوگ یوں مار رہے ہیں، یوں دھکے مار رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. اصل میں لوگوں نے نا اس کو وہ بنا لیا ہے کہ اگر حجر اسود کو بوسہ نہیں دیا تو لوگ کیا کہیں گے، مطلب بغیر بوسہ دیا آ گئے. تو پوچھتے بھی ہیں بوسہ دیا کہ نہیں دیا، کارکردگی دینی پڑتی ہے. تو وہ بوسہ دیتی، پھر فون بھی کرتے ہیں. تو ابھی جیسے امیر علیہ سنت کے ساتھ 2 بار جو حاضری ہوئی تو ایک بار بھی بوسے کی موقع نہیں ملا. دور سے سلام کر لیں، سلام کر لیں تو ماشاءاللہ. تو یہ جو بھی جن کو بھی موقع ملے، یقیناً حجر اسود کو چومنا یہ سعادت کی بات ہے. لیکن مسلمانوں کو پر ظلم نہیں کرنا، دھکے نہیں دینے، ان کے ساتھ دھکم پیل نہیں کرنی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
کو جب حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت کچھ اس طرح کا دیکھا گیا تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا تھا. یہ وہ مقام نہیں جہاں طاقت کا مظاہرہ کیا جائے. بالکل یہ عاجزی کا مقام ہے، ان کی ساری کا مقام ہے. تو اللہ خیر فرمائے اور اللہ کرم کرے اور ہم سب کو بار بار حج کی سعادت دے، بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. جی کال دیں. عبدالحبیب بھائی اور نگران شورا، آپ دونوں سے پوچھنا یہ ہے کہ طواف کے دوران آپ کون سے ذکر اذکار کرتے ہیں اور کون سے کلام طواف کے دوران سننا پسند کرتے ہیں؟ کچھ سوال ہماری رہنمائی فرمائیں. جی میرے تو سوال لگتا ہے کہ شاید ناظرین ہی کر لیں گے. جی آپ فرمائیے. طواف کے دوران امیر اہل سنت سے یہی سیکھا کہ مناجات اگر آپ کو کچھ یاد ہیں تو وہ پڑھی جائیں. باقی امیر اہل سنت نے جو اپنی طواف رفیق الحرمین کتاب میں طواف کے چکر کی دعائیں لکھی ہیں، سبحان اللہ، اگر وہ واقعی سمجھ آئیں، اس کو ترجمہ پڑھ لیں اور اس کو یاد ہو جائیں تو اس کا لطف ہی اور ہے. ورنہ پھر یہ کہ آپ ذکر و اذکار کرتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، تو یہ کیفیت پر ہوتا ہے کہ کس وقت کیا ذکر، کون سا کلام، کیا دل چاہتا ہے. تو کلمہ طیبہ کا ورد کئی بار موقع ملا، پھر اس کے بعد درود پاک. 7 چکر کے لیے اگر آپ 7 وظائف کر لیں تو اس سے یہ فائدہ بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات کے 7 چکر بھی یاد رہ جاتے ہیں. تو جس کی جیسی اس وقت کیفیت. امیر علیہ السلام کے ساتھ جب طواف کی سعادت ملی تو مناجات چل رہی تھیں اور اشک باری تھی، کیا منظر تھا وہ بھی، سبحان اللہ. وہ ایک اپنی یادیں ہیں. مناجات کے لیے امیر علیہ سنت نے ایک بڑی پیاری تربیت فرمائی کہ اگر آپ کوئی جس کو آپ کہتے ہیں دعائیہ کلام پڑھ رہے ہیں، یعنی جس کو ہم مناجات کہتے ہیں، تو اس میں بڑی پیاری انہوں نے تربیت فرمائی کہ آواز ہمیں اتنی رکھنی ہے کہ جس سے آس پاس چلنے والوں کو تشویش نہ ہو، اتنی بلند آواز نہ ہو جائے کہ لوگوں میں تشویش ہو. تو آپ پڑھیں، آپ ایسی آواز میں پڑھیں کہ آپ کے ساتھ اگر 1-2 افراد ہیں تو چلے بس ان تک آواز ہو. کوئی بہت بڑی آواز میں پڑھنا یہ درست نہیں ہے، یہ خیال رکھیں. عبدالحبیب بھائی اب چلتے ہیں، کچھ میرے بھی سوالات مزید ہیں. یہ بتائیے کہ بچپن کی کوئی یادگار قربانی. آج تو آپ کے میں نے ابھی یہ جو مووی دیکھی بڑھاپے کی، تو یہ تو پھر میں اب بولوں گا تو اچھا نہیں لگے گا نا کہ آپ کو برا بولو. اچھا آپ بول رہے تو یہ ابھی یہ جو تھی اس میں میرا خیال ہے شاید آپ کی پوتی بھی تھی. جی مشکات بھی تھی، مشل بھی تھی، دونوں ماشاءاللہ پوتیاں تھیں. تو کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آپ کی عمر پوتی جتنی ہوگی. بالکل ایسا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وقت کا کوئی واقعہ یا منظر یاد ہو؟ ہاں، پہلے تو میں آپ کو قربانی اور حج اس کا ایک واقعہ سناتا ہوں. یعنی پہلا حج جو میں نے بتایا تو ہمارے اس زمانے میں قافلے میں جوانی تھی، ہمت بھی بہت تھی، شوق بھی بہت تھا. تو اس میں کیا تھا کہ ہم نے کیا کیا کہ پورے قافلے والوں کی قربانی ہم نے لے لی کہ بھائی ہم آپ کی قربانی کریں گے. ہم 3 اسلامی بھائی تھے اور ہم گئے وہاں پر نا جہاں پر قربانی ہوتی ہے، جو ہلاکہ ہوتا ہے. تو تقریباً مجھے خیال ہے 47 یا 49 جانور تھے. تو ہم 3 اسلامی نے اپنے ہاتھ سے کاٹے تھے. تو وہ ایک واقعی منظر تھا، بکرے تھے اور پھر وہ ایک جذبہ تھا قربانی. تو وہ الحمدللہ کیا اور اس میں پھر کچھ ہم بکرے لے کر بھی آئے اور اس کا گوشت بھی پھر بعد میں جو بھی کھانے کی ترکیب بنی. یہ تو ایک یادگار وہاں کی ہو گئی. اور جو بچپن کی آپ بتا رہے ہیں، یقیناً چھوٹے تھے تو ہم خارادر میں رہتے تھے اور آپ کو پتا ہے وہاں اب بھی اور پہلے بھی میلہ ہی لگتا تھا کہ بچے جانور لے کر گلیوں میں نکلنا اور سب پھر چارہ کھلانا. تو مجھے بھی بہت شوق تھا، میں بھی چارہ لے کر آتا تھا اور ان کو کھلاتا تھا اپنے ہاتھ سے، بکروں کو اور بڑے جانور. رات گزاری کبھی جانوروں کے ساتھ؟ ہاں، وہ رات تو پھر خارادر میں کون سا ہوتا ہے، اس ایریا میں کون سا ہوتا ہے، وہاں تو ساری رات بچوں ان کے ساتھ ہی گزارتے تھے. اور ساری رات منڈی جانا اور کئی دن جانا جانور ڈھونڈنے کے لیے، یہ سارے شوق کیے. پھر کئی سالوں سے چونکہ اب یہاں ہے ہی نہیں تو اب یہ سب چیزیں نہیں ہو رہی. تو اس میں ایک واقعہ، مجھے 2 واقعہ یاد ہیں. ایک واقعہ تو یہ تھا کہ ہمارا جانور بھاگ گیا تھا اور وہ بڑا شور مچا اور سارے لوگ گئے اور پتہ نہیں کہاں دور چلا گیا. خیر ہم سے تو چھوٹ ہی گیا، کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے، تھا بھی بڑا آسٹریلین بیل تھا. بہرحال پھر کچھ لوگ اور پکڑ کے لائے. تو یہ بھی کبھی ہو جاتا ہے. اور ایک واقعہ جو ہے وہ قربانی سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے لیکن وہ ہمارے خاندان میں ہوا تھا. تو میں نے کوشش کی اس کی ویڈیو مل جائے کیونکہ میں نے کچھ عرصہ پہلے وہ ویڈیو دیکھی تھی، اب وہ شاید نہیں ہے. کہ ہوا یہ تھا کہ ہماری خاندان میں شادی تھی، ہم خارادر میں رہتے تھے. تو ایک اونٹ پاگل ہو گیا تھا. اچھا، وہ اونٹ بھاگتے ہماری جو بلڈنگ کا گیٹ تھا نا اس کے آگے نیچے آ کے لیٹ گیا. یعنی اب اس کو جتنی کوشش کر لی، شادی ہماری بلڈنگ میں شادی تھی، سارے مہمان آئے ہوئے تھے، سب کو شاید ہال میں جانا تھا اور اونٹ گیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. اب بچے کیسے نکلے، فیملی کیسے نکلے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ پھر جو ہے نا اونٹ کے اوپر سے باقاعدہ جو ہے نا بچوں کو اٹھا کے یوں پار کروایا گیا اور شاید اس اونٹ کو وہیں ذبح کرنا پڑا. یعنی وہ اونٹ ایسا پاگل ہو جاتا ہے کبھی کہ ایسا ہو گیا تھا کہ اس کو نہیں کر سکا کوئی ہلائے، پھر آخر اس کو وہیں ذبح کیا اور اوپر سے بچوں. مجھے بھی اسی طرر جو ہے نا پارسل کے طور پر ایک گیٹ سے آپ کی باتوں سے جو نا ایک فیلنگ آ رہی ہے. جی یہی اونٹ ہے جیسے آپ بعض اوقات بچہ بھی چلا لیتا ہے. ایسا ہی ہے. بچہ
بچہ بھی چلا لیتا ہے. اور یہی اونٹ ہے جسے شاید سب مل کر اٹھا بھی نہ سکیں, جیسے انہوں نے. بالکل ایسا ہی. یہ نا اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارے وہ کہتے ہیں مسخر کر دیا, ہمیں ہمارے قبضے میں دے دیا, یعنی کہ یوں سمجھے کہ ہمیں ان پر قابو دے دیا. بالکل ایسا کہ ہم انہیں چلا رہے ہیں. جو کل جانور جس کی ویڈیو ہے اس کو ہماری مشکات بھی چلا رہی تھی, لیکن وہ جانور ایسا ہے کہ اگر وہ بفر جائے تو ہم 10 آدمی نہ روک سکیں, کوئی نہ مشکل ہو جائے گا, گھسیٹ جائے گا سب کو. یہ نا یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ ہماری کئی جگہوں پر ہماری اپنی بے بسیاں اور ہماری کمزوریاں یہ بھی بندے پر ظاہر ہو جاتی ہیں. تو اس طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں انسان کی اپنی بے بسی آ جاتی ہے, بے کسی آ جاتی ہے, اور کچھ بھی نہیں کر سکتا, نتھنگ, کچھ بھی نہیں کر سکتا. اپنے رب کی قدرت اور اپنی رب کی رحمت کو یاد کرے کہ اس کے رب نے یہ چیزیں اس کے حوالے سپرد کر دی اور اس پر اس کو قبضہ دے دیا, قابو دے دیا, اور وہ اس کو جو سواریاں ہم لے کر چل رہے ہوتے, جہاز کو دیکھیے اڑ رہا ہوتا ہے, وہی ہوا چلتی ہے اور جہاز کو کہاں کے کہاں اڑا کر پھینک دیتی ہے, اور ایک چھوٹا سا پرندہ جہاز کے پروں میں پھنس جاتا ہے اور جہاز کا ایک پرندہ پورا جہاز تباہ کر دیتا ہے. اور یہ برڈ جو ہٹ ہوتی ہے نا, یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے جہاز کے لیے, اور یہ نارملی یا تو لینڈنگ کے وقت ہوتی ہے, ٹیک آف کے وقت ہوتی ہے. اور اس پر بھی آپ کو بتاؤں کہ اس سے بھی صفائی کا بہت تعلق ہے. ایئرپورٹ کے قریب جو ہے یا تو آبادی نہیں ہونی چاہیے, اور اگر آبادی ہے تو وہاں صفائی بہت ہونی چاہیے. اگر وہاں گندگی ہے تو پرندے آئیں گے, اور جب پرندے آئیں گے تو جہاز کے ٹیک آف یا لینڈنگ میں ٹکرانے کا رجحان زیادہ ہوگا. اس پر باقاعدہ پوری ایک تھیوری ہے کہ اس کے لیے اتنے دور تک جو ہے نا کچرا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے کئی ایسے شہر ہوتے ہیں جہاں یہ سب کچھ ہوتا ہے, اور آئے دن یہ واقعات ہو رہے ہوتے ہیں کہ جہاز برڈ ہٹ کر جاتا ہے. یہ مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ ایک پوری لاجک سائنس ہے پوری, کیونکہ برڈز ہوتی وہاں ہیں جہاں آپ کو کھانے پینے کی چیزیں ہوں یا کچرا وغیرہ ہو. تو ایئرپورٹ کے قریب اس لیے زیادہ آبادی نہیں, اور اس کے علاوہ اگر آبادی ہے تو پھر وہاں صفائی کا خاص خیال ہونا چاہیے اور کچرا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ برڈز ہٹ آپ کراچی میں ہمارے ایئرپورٹ پہ کئی بار ہوتے رہتے ہیں واقعات, اس پہ کئی اخبارات میں بھی چیزیں آتی ہیں کہ صفائی کا اور یہ انتظام کمزور ہے. اچھا, آئیے آپ کو کچھ دکھاتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, ایسا یہ تو واقعی ہم سب کی زندگی کا یادگار واقعی. یہ آپ نے دی ہے تصویر؟ ہاں, یہ میں نے دی ہے. یہ تصویر کھینچی تھی ہمارے غالباً بلال بھائی نے, اور ہمیں نہیں پتا تھا ہماری یہ پکچر کھینچی گئی ہے, لیکن یہ بعد میں دی تھی. اور یہ واقعی کیونکہ اس وقت جو خوشی کا سما ہے نا, یہ 2018 یعنی امیر علیہ سنت کے ساتھ میرا تو واقعی زندگی کا پہلا سفر تھا. اور بلیو کریں ناظرین, میں اس سفر کو تو اتنا مس کرتا ہوں نا, یعنی میں کئی بار ایسا نیند سے اٹھ جاتا تھا, سو کے اٹھتا تھا اور لگتا تھا خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں, کیا واقعی ہم مکے میں ہیں, کیا واقعی ہم حج پر ہیں, کیا واقعی ہم مدینے میں, کیا واقعی ہم امیر علیہ سنت کے ساتھ ہیں. انبلیویبل. اور میرا خیال ہے یہ ہماری مینا روانگی کا واقعہ ہے. اب یہ سواری تو نہیں تھی, ہاں, یہاں سے ہم پیدل گئے تھے. یہ یہاں سے بالکل قریب تھا مینا, اور ہم یہ سمجھ لیں حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں, بالکل تیار ہو کر. سنت کتنے آپ کو دیکھیے فریش نظر آ رہا ہے, ماشاءاللہ سبحان اللہ. اگر میں بھول نہیں کر رہا تو امیر سنت کا روزہ تھا. جی, آپ نے رکھ لیا تھا روزہ. روزہ رکھا تھا یار, مطلب مینا جا رہے ہیں, اور ہم نے عرض بھی کیا تھا کہ نہ رکھیں, لیکن امیر سنت نے روزہ رکھ لیا تھا الحمدللہ, اور وہیں جا کر پھر مینا میں افطاری کی سعادت حاصل کی تھی. بڑی پیاری, یہ اس کو کہتے ہیں خوشگوار یادیں. 100% خوشگوار یادیں پیر صاحب کے ساتھ حج کی اور عمرے کی سعادتیں نصیب ہوں, اور مکے کی گلیوں میں پیر صاحب کے ساتھ, پیر صاحب کے ساتھ مینا جا رہے ہیں, تو اس کی ایک اپنے ہی لطف اور سرور ہیں. کال دیں. تو حاجی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ مشہور ہے کہ جس نے عمرہ کر لیا اس پہ حج فرض ہو گیا, اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے. اصل میں ایسا نہیں ہے, یہ مشہور ضرور ہے, لیکن حج فرض ہونے کی کچھ شرائط ہیں. تو جس پر حج فرض ہوگا اس کی شرائط پوری ہوں گی تو اس پر حج فرض ہوگا. کئی ایسے عمرہ کرنے والے ہوتے ہیں جن کے پاس حج کے اسباب ہی نہیں ہوتے, جب تک اس کے پیسے نہیں ہوں گے آپ کے پاس تو حج تو فرض نہیں ہوگا. ہاں, یہ ضرور ہے کہ کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ حج فرض ہونے کے باوجود وہ عمرے پہ عمرے کر رہے ہوتے ہیں اور حج کو ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ نہیں کرنا چاہیے, حج کر لینا چاہیے. اور ویسے میں ایک مشورہ دیا کرتا ہوں, کام آئے گا آپ کو, کہ آپ جتنی عمرے کر لیں, حج ہے, اس کی بات ہی, اس کو کمپیئر آپ کر ہی نہیں سکتے. میں نے 20 عمرے کرنے والوں سے پوچھا ہے, وہ کہتے ہیں یار ایک بار کیا تھا یا کیا ہی نہیں ہوتا. میں کہا حج کرو, حج ہے, یقین کریں, کیونکہ اس میں ایک لاجک ویسے تو بہت ساری صراحت کے ساتھ جو فضائل قرآن و حدیث کے ہیں, مغفرت کے وعدے ہیں, حقوق العباد کے معاف کرنے کی, وہ تو ایک الگ بشارت ہیں. ایک جو بندگی والا معاملہ ہے نا, عمرہ آپ کے ہاتھ میں, آپ آج طواف کر لیں, کل صحیح کر لیں, نہ کریں, آپ کہہ رہے ہیں ریلیکس ہو گیا کل کر لیں گے. حج میں آپ کو جہاں ہونا ہے وہاں ہونا ہے.
آپ نے جہاں پہنچنا ہے وہ پہنچنا ہے. آپ کی طبیعت ہے یا نہیں ہے, آپ کا مزاج نہیں نکلنا وہاں سے, تو نہیں نکلنا ہے. آپ پہنچ گئے تو نہیں نکلنا ہے. اچھا مغرب کا وقت ہو گیا ہے, نماز نہیں پڑھنی ہے عرفات میں, آپ نے عشاء کے وقت میں جا کے مزدلفہ میں پڑھنی ہے. یعنی وہ بندگی جو ہے نا, انسان فیل کر رہا ہوتا ہے کنٹرول ہے, اور میں اس کے کنٹرول کے تحت بس حکم کا بندہ بن کر چل رہا ہوں. مزدلفہ میں وہی پتھریلی زمین پہ سونا ہے, وہاں واش روم پہ رش ہے تو رش ہے, آپ نے وہیں رات گزارنی ہے, وہیں آپ نے دعائیں کرنی ہے. ایک کمال ہے. وہ جو احرام باندھ کے رکھنا, ہاں رکھنا ہے, طواف الزیارہ کرنا ہے تو وقت کے اندر کرنا ہے, پھر طواف رخصت کرنا ہے, پھر رمی کرنی ہے. تو جتنا بھی رش ہے, اگر آپ نے ٹائم ہے تو آپ نے جانا ہے اس ٹائم کے اندر. سبحان اللہ. مکے مدینے کی باتیں, راتیں بھی مدینے کی, سنا دیں یار. جینے میں یہ جینا ہے, کیا بات ہے جینے کی, راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں, عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں. اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. یہ زخم ہے طیبہ کا, یہ سب کو نہیں ملتا, کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی. سوالات میرے پاس تو ہیں آپ سے کرنے کے, لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ناظرین کچھ سوالات کر رہے ہیں. جی کال دیں. میرا نام ہے محبت اطاری, میں گلگت سے بات کرتا ہوں. عبدالحبیب صاحب اور عمران صاحب سے میں ان کو تھوڑا سا میں مبارکی بھی دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو اچھا کرے تاکہ میرا سوال جواب بھی ہے. بہت شکریہ, آپ نے گلگت سے فون کیا اور محبت کا اظہار کیا. ماشاء اللہ. چلے کبھی زندگی رہی تو گلگت حاضری ہوگی تو پھر وہاں آپ سے ملاقات. اللہ ہماری محبتوں کو سلامت رکھے اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہمارا مقدر فرمائے. جی کال دیں. ریتار محمد اکرام اتاری پارک اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ موضوع خوشگوار یادیں, بہت ہی پیارا موضوع ہے, جن میں نگران شورا حاجی عمران اور رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب تشریف فرمائے. ماشاءاللہ یہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. تو دونوں کی مسکراہٹیں ماشاءاللہ مدینہ مدینہ مدینہ. تو میرا حاجی عبدالحبیب اتاری سے سوال ہے کہ ہمیں بھی ایسا مدنی وظیفہ عنایت فرمائیں کہ ہم بھی آپ کی طرح مدینہ پاک میں حاضری دیتے رہیں. ہماری اور ہمارے والدین کی مغفرت کی دعا. اللہ پاک آپ کو, آپ کے گھر والوں کو بار بار مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائے, اور ہم سب کے والدین کی مغفرت فرمائے. درود پاک کثرت سے پڑھتے رہیے, کوشش کریں روزانہ 1200 بار درود پاک پڑھیں. اللہ کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی بار بار حاضری عطا فرمائے. جی کال دیں. محمد عمیر اتاری صاحبال سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ حاجی صاحب لے کر آئے ہیں. میری حاجی عبدالحبیب اتاری کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کوئی ایسا واقعہ سنائیں جو آپ کو آج بھی یاد ہو, اور آپ وہ سنائیں تو آپ کو خوشی بھی ہو اور اس میں تھوڑا سا دکھ بھی ہو. کوئی ایسا واقعہ ہو تو وہ آپ عرض کیجیے. جزاک اللہ خیر. خوشگوار واقعوں میں لیکن یہ نہیں, یہ بھی ایک ہوتی ہے. اشک بار آئے اشک بار چلے, تو وہ والی بات ہو گئی نا. مدینے ساتھ آئے تو مدینے آئے تو ساتھ آیا غم جدائی کا, ہم اشک بار ہی پہنچے تھے اشک بار چلے. ہاں تو یہ واقعی اس سفر میں خوشی بھی ہے اور غم بھی ہوتا ہے. یقیناً خوشی درد ہے, ایسے درد ایسا ہوتا ہے کہ یار اچھا بعض اوقات تو مدینے پہنچتے ہی درد شروع ہو جاتا ہے کہ تھوڑے دنوں بعد جو ہے نا وہ رخصت ہو جائے گی. تو بہرحال بہت سارے ظاہر وہاں واقعات ہیں. ایک واقعہ چلے میں سناتا ہوں آپ کو, اور واقعی وہ بہت یاد آتا ہے مجھے. وہ ایسا ہوا کہ باب جبرائیل سے قدمین شریفین میں حاضری دے رہا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. تو جو اپنا ایک انداز ہوتا ہے, بندہ سلام عرض کرتا ہے. تو میرے بالکل پیچھے آ کر کوئی صاحب کھڑے ہو گئے. اچھا صاحب وہ تھوڑی سی بلند آواز میں
پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی معروضات پیش کرنے لگے. اس وقت تھوڑا سا مجھے فیل ہوا کہ یار ان کی آواز اتنی بلند ہے, مجھے ڈسٹربنس ہو رہی تھی. اپنے اپنے انداز میں بندہ دے تو صحیح رہتا ہے, لیکن تھوڑی دیر بعد مجھے ریئلائز ہوا کہ وہ بندہ بات کیا کر رہا ہے. عمران بھائی میں کیا بتاؤں اس کے جو الفاظ تھے, یعنی میں اتنا رویا ہوں اس کے الفاظ پر. وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لٹرلی ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے گفتگو کر رہا ہے. بالکل ایسا لگا کوئی گاؤں کا بندہ ہے. یار میں مثال دیتا ہوں, 2-4 الفاظ مجھے اس کے جملے یاد ہیں, مفہوم آپ کو بات کرتا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وہ جو میرے پڑوس میں عبد الشکور ہے نا, اس نے بھی آپ کو سلام کہا ہے. حضور جو اس کا بیٹا ہے نا وہ بیمار ہے, تو حضور اس کے لیے بھی مطلب میں وہ کہتا رہا. میں کہوں یہ خاموش نہ ہو. وہ کہتا حضور اگر میں غریب آدمی ہوں, اگر آپ نے میرا سلام قبول نہیں کیا تو میں کدھر جاؤں گا, میں جیسا بھی ہوں حضور آپ کا امتی ہوں, آپ کا غلام. اچھا حضور وہ جو میری بیوی ہے نا بہت بیمار رہتی ہے, اس نے بھی آپ کو سلام کہا ہے. ناظرین بس وہ پھر وہ مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ وہ جو ایک بڑھیا تھی اور اس کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ تھے, وہ میں تو اپنے سب بھول گیا. میں کہوں یہ میرے پیچھے جو کھڑا ہے نا بس یہ باتیں کرتا رہے, اور یعنی فیل ہو رہا تھا کہ کنیکشن ہے, اور وہ واقعی دل کی گہرائیوں سے گویا نبی پاک سے اس کیفیت سے گفتگو کر رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سامنے جلوہ فرما, وہ اپنا دل کا حال بیان کر رہا ہے. انہیں ہم دل ہی دل میں حال دل اپنا سنائیں گے, زمانے کی نگاہوں سے بچا کر ان کے کوچے میں. اچھا اب ہوا کیا کہ جیسے ہی وہ خاموش ہوا نا, اب میں نے اپنا دعا کی اور میں نے کہا اب میں اس بندے سے ملوں گا. جیسے ہی میں پیچھے مڑا کوئی بندہ ہی میرے پیچھے نہیں. اب وہ کدھر گیا, وہ کون تھا, لیکن آپ یقین کریں میں کئی بار اس کی نقل کرتا ہوں. میں کئی بار جا کر جو ہے نا وہ اسی طرح بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں, کیونکہ وہ کیا عرض کرنے کا وہ انداز تھا, وہ کیفیت تھی, پتہ نہیں کون تھا, کیا اس کا انداز تھا. اسی طرح حاجی شبیر ہمارے جو نعت خوانوں کے نگران ہیں, میں اور شبیر بھائی بالکل باب مجیدی سے نکل رہے تھے. ایک سفید لباس پہنا تھا, تہبند تھی, اور سفید رنگ کی وہ پگڑی ٹائپ کا جو ہوتا ہے نا, جو بالکل دیہاتی بابا پنجاب میں جس طرح کے کھیتوں میں ہوتے ہیں, وہ بابا ہچکیاں باندھ کے رو رہا. میں شبیر بھائی شبیر رکو, ہم دونوں جا کے اس کے پیچھے بیٹھے, وہ روئی جا رہا ہے, اور اس بابا کا ایک ہی جملہ کنٹینیو 15 20 25 بار انہوں نے ایک ہی جملہ بولا, یا رسول اللہ تواڈی مہربانی تسی مینوں بلا لیتا. وہ بولتا رہا, روتا رہا. اچھا پھر میں نے جو ہے نا بابا کو کہا, بابا ساڈے واسطے بھی دعا کرو. دیکھو یا رسول اللہ, اے مجھ گناہگار نو کہہ رہے میں دعا کراں, اے لوگ مینوں کہیں گے. پھر دھاڑے مار مار کے رونے لگا. ہم اتنا ان کے پیچھے بیٹھ کے روئے کہ پتہ نہیں کس کی کیا کیفیت, کس کی کیا انداز ہوتا ہے. نہ کسی کے رقص پہ طنز کر, نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا, جسے چاہیں جیسے نواز دیں, یہ مزاج عشق رسول ہے. تو مدینہ پاک, ہاں حالت مدینہ پاک جو ہے نا حضور, یہ رازوں کی سرزمین ہے. نہ جانے کس کے دل میں کیا ہوتا ہے, کون کس کیفیت میں ہمارے برابر میں بیٹھا ہوتا ہے, اور اس کی کیا اندر رسائی ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے مدینہ. اللہ اللہ ہمیں بھی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت عطا فرما. باذوق حاضری, امیر اہل سنت کے جو الفاظ تھے, اب وہ جو آپ اور امیر اہل سنت جا رہے تھے اور جو ویڈیو چلی, یا رسول اللہ, میں تو حیران ہو گیا کہ وہ میرے سے جو جملے کہے کہ بس مجھے کوئی رسی کھینچ کر سید زادہ آقا کی بارگاہ میں لے جائے. اللہ اکبر, اللہ. وہی نا, ہر کسی کے اپنے الگ نرالے انداز, اپنے انداز ہیں حاضری کے. سبحان اللہ. کس کی ادا کو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم پسند فرما لیں, قبول فرما لیں, تو بس وارے نیارے ہو جائیں. ایک شخص کے بارے میں حضور پتا چلا کہ وہ مدینہ شریف جاتے اور مدینہ شریف میں مسجد نبوی شریف کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں, اور جو آپ نے دیکھا ہوگا باہر نکلتے وہ روز زور سے جوتے پھینکتے ہیں, اندر سے آ رہے ہوتے, تو وہ کہتا جوتے نہ پھینکو, جوتے لیتے اور ان کے پیروں میں پہنا دیتے, جوتے لے کے پیروں میں پہناتے. کسی نے کہا کہ آپ جب بھی آتے ہیں اندر نہیں جاتے, ان کا اپنا انداز تھا. کہتے اندر تو مہمان جاتے ہیں, غلام دروازے پہ بیٹھتے ہیں, بس وہ جا کے دروازے پہ بیٹھتے تھے. پتہ نہیں کون کس کیفیت میں آتا ہے, کیا لے کے چلا جاتا ہے. کیا بات ہے وہ دیدے, مولا جامعہ علیہ رحمہ یاد, مولانا جامعہ رحمہ, مولانا جامعہ علیہ رحمہ یاد. کیا بات, کیا بات ہے. ہائے ہائے ہائے, کہ تو اتنی باتیں, اتنی یادیں, اور وقت ہمارا بہت مختصر. کال دیں. عثمان امانت طاری گلزار طیبہ سرگودا سے ماشاء اللہ خوشگوار یاد میں نگران شورا اور عبدالحبیب بھائی کی آمد مرحبا. عبدالحبیب بھائی سے عرض یہ کرنی تھی, حضور کچھ عرصہ پہلے آپ کی اینک کے فریم کا کلر سبز ہوا کرتا تھا. حضور اگر اب بھی آپ کے پاس وہ اینک موجود ہے تو حضور کبھی پہن کر مدنی چینل پر آئیے. چلیں انشاءاللہ یہ آپ کی یاد کو خوشگوار بنا دیں گے. آپ کبھی قربانی کا جانور لینے گئے منڈی؟ جی کئی بار, میں نے بتایا نا ابو کے ساتھ کئی بار گئے جب یہاں ہوتے تھے,
اور بہت شوق سے جاتے تھے. پھر منڈی پہ جا کے بھی کھانا پینا بھی ملتا تھا تو پھر وہ رات گزارتے تھے. تو اب جیسا اس زمانے میں ہمیں تھا, بچوں کو ہے تو اب روز ہی جا رہے ہوتے ہیں وہ لوگ منڈی. اب ہمیں سچی بات ہے ٹائم کم ملتا ہے. اس بار تو میں نہیں گیا. تو ہاں ایک دو بار امیر علیہ سنت کے ساتھ بھی جانا ہوا, جیسے حج پر بھی جانا تھا, لیکن امیر علیہ سنت پچھلے سال بھی غالباً ہم گئے تھے تو جانور دیکھنا, پھر اس کی وہاں پر امیر علیہ سنت کے ساتھ عبدالحبیب بھائی جانور کے لیے جانے کا جو ہے نا لطف بھی اور کوز بھی ہے. کوز بھی ہے. وہ امیر علیہ سنت کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے ساتھ علماء بھی ہوتے ہیں. یعنی میں نے یہ دیکھا ہے ناظرین, امیر سنت اہتمام کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ علماء ہوں. ایک خوشگوار یاد بتاؤں آپ کو, جی یہ 2 یا 3 سال بعد پرانی, یہ 4 سال پرانی بات ہے کہ آپ نے مجھے فون کیا تھا. میں گھر پہ تھا, جب یہ گھر میرا نہیں تھا, دوسرا گھر تھا, اور آپ نے کہا نیچے اترو. اچھا مجھے پتہ نہیں کیا بولا, میں سمجھ تو گیا سم تھنگ اسپیشل, اس طرح ہم کرتے نہیں ہوں. تو میں نیچے اترا اور آپ لوگ آئے اور امیر علیہ سنت بھی گاڑی میں تھے, آپ نے مجھے بٹھایا اور آپ ماشاء اللہ منڈی لے گئے. تو یہ بڑا اچھا لگا کہ ماشاء اللہ ہمارے پیر و مرشد نے بھی یاد رکھا, نگران نے بھی یاد. تو یہ وہاں جب گئے نا ہم, تو یہ میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ جانوروں کے تعلق سے, جانوروں کی خریداری کے لیے تو جا ہی رہے, ایک تعداد ہے جاری, لیکن وہ اچھا جانور لینا ہے, خوبصورت جانور لینا ہے. ٹھیک ہے, اچھا بھی لینا ہے, خوبصورت بھی لینا ہے, لیکن اس کے جو شرعی احکام ہیں بے عیب ہو, اس کی عمر کے تعلق سے. اچھا پھر وہ جو ہم جہاں کیٹل فارم میں جاتے تھے تو اچھا پھر ریکارڈنگ ہو کے ناظرین کو بھی اس کے عیب بھی بتانا, دانت کس طرح دیکھنے بتانا. خود امیر سنت کے سوالات سے بہت کچھ پتا چل جاتا تھا کہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے, یہ بھی دیکھا. اچھا وہ کس طرح دانت کے 2 نمبری کرتے تھے کرنے والے. جی کال دیں. عبدالحبیب بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس وقت آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے جبکہ ایام حج قریب تر قریب ہوتے جا رہے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے, اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی. اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی, اور میں آپ سے کس بات کا شکوہ کرتا. اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی, اور میں آپ سے کس بات کا شکوہ کرتا. آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا, روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. میں مشورہ دوں گا آپ کو, جب آپ اپنے جانور کو خریدنے جائیں تو ابلغ گھوڑے سوار رسالہ جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھیے, اپنے ساتھ رکھیں. ابلغ گھوڑے سوار رسالہ, یہ تو قربانی کے وقت بھی رسالہ, قربانی کے وقت بھی رسالہ, یعنی یہ رسالہ تو ہر گھر میں ابھی ہونا چاہیے. اور اس کے مطابق جانور کی خریداری کو بھی دیکھیں, اس کے مطابق اپنی عید قربان کو بھی آپ گزارنے کی کوشش کریں. قربانی کے وقت اور قربانی کی کھال دعوت اسلامی کو دیں. اجتماعی قربانی کرنا چاہتے ہیں, دعوت اسلامی آپ کے ساتھ ہے. قربانی کی کھال دعوت اسلامی کو دیں. دعوت اسلامی کا اپنا تعاون جاری رکھیے گا. ایک ہاتھ کھول دیں. میں جمالہ سے بات کر رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی جو آپ نے جانور دکھائے بہت پیارے ہیں. عبدالحبیب بھائی ہمارے لیے دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قربانی کرنے کی توفیق دے. آمین آمین. اس میں ایک مشورہ دوں گا, پچھلے دنوں بھی امیر علیہ سنت نے ارشاد فرمایا تھا کہ جنہوں نے جو زیادہ جانور کرتے ہیں یا اللہ نے جن کو استطاعت دی ہے, اور بعض اوقات ہم جانور کر کے اپنے غریب رشتہ داروں کو یا ملازمین کو گوشت گھر بلا کر دیتے ہیں, تو اگر اللہ نے وسعت دی ہے نا تو کچھ ایسا بھی کر دیں کہ اپنے کسی رشتہ دار یا اپنے کسی ملازم یا کسی کو بھی آپ اس کے گھر پر قربانی کروائیں. یعنی اس کو بکرے کے پیسے دے دیں کہ وہ خود بکرا خریدے اور قربانی کرے. تعلق سے بڑی پیاری بات کی امیر علیہ سنت نے کہ پیسے دے دیں, کیونکہ ایک تو گھر میں قربانی ہونا ہے نا, یہ لطف ہے. ہاں لیکن خریدے قربانی کا جانور خریدنے میں جو مزہ آئے گا, اتنی وسعت نظریے کہ اس کو چارے کے پیسے بھی دے, کسائی کے پیسے بھی دے, ورنہ وہ بیچارہ غریب آدمی کہاں سے کٹوائے گا.
کہ بھائی جانور کے پیسے الگ دے، لیکن یہ یقین کریں اس پوری فیملی میں عید ہو جانی ہے اور اتنی دل سے دعائیں ملیں گی آپ کو. تو جن کو اللہ نے وسعت دی ہے اس بار یہ بھی کر کے دیکھیں انشاءاللہ، بہت بڑی نیکی ہے. یہ اللہ نے کئیوں کو نوازا ہوتا ہے تو ایک ڈائریکشن کی بات ہوتی ہے، اور الحمدللہ مدنی مذاکروں میں امیر سنت کی باتوں میں ہمیں بہت پیاری ڈائریکشن مل جاتی ہے. اور امیر سنت کا بھی ایک معمول رہتا ہے ماشاءاللہ کہ اس طرح کے دل جوئی کے کام آپ سر انجام دیتے رہتے ہیں. اجازت دیجیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فضائے حرم کی یادیں وہ رب کے کرم کی